قسم خدا کی یار قرآن جب آیا تھا نا، جب نازل ہوا تھا تب بھی لوگوں کے لیے چیلنج تھا. قرآن آج بھی اور قیامت تک لوگوں کے لیے چیلنج رہے گا. قرآن کا نہ کوئی ایک حرف بدل سکا ہے اور نہ قیامت تک کوئی ایک حرف بدل سکتا ہے. کوئی نہیں بدل سکتا قرآن کے ایک حرف کو، اس لیے کہ قرآن کی حفاظت کے بارے میں رب فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. قرآن وہ عظیم کتاب ہے یار کہ جس کو پروردگار عالم فرماتا کہ جس کو ہم ہی نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے، ہم ہی اس کی. تو وہ قرآن جناب قاری شاہد صاحب نے بڑی محنت اور مشقت کر کے بڑی لگن سے 4 بچوں کے سینے کے اندر پہنچایا ہے. اور انہی 4 کے اندر نہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے بچوں کو انہوں نے حافظ قرآن بنایا. اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ، اپنے بچوں کو عالم دین بناؤ، اس لیے کہ قسم خدا کی ہر انسان کو مرنا ہے. جب ہم مر جائیں گے نا، جب بستر مرگ پر پڑے ہوں گے، اللہ اکبر، اور جب ہماری روح ہمارے حلق کے اندر اٹکی ہوئی ہوگی، روح نہ نکل رہی ہوگی، ایسے عالم میں اگر ہمیں اپنے بچے کی زبان سے سورہ یاسین کی تلاوت سننے مل جائے گی تو قسم خدا کی روح ایسے نکل جائے گی. نبی فرماتے ہیں کہ اگر کسی مرنے والے کے سرحانے کھڑے ہو کر سورہ یاسین شریف کی یا سورہ رعد شریف کی تلاوت کر دی جائے تو اس کی روح ایسے نکل جاتی ہے جیسے پھول سے خوشبو سونگھ لی جاتی. لیکن یہ تب نصیب ہوگا جب ہمارے بچے حافظ قرآن ہو، ہمارے بچے عالم دین ہو. اللہ اکبر. یہ اس نبی کی آمد کا جلسہ ہے جو نبی قرآن لے کر آیا ہے. یہ اس نبی کی آمد کا جلسہ ہے جس نبی کی آمد کے صدقے سے ہمیں قرآن شریف ملا ہے. اللہ اکبر. تو کیا ہمارا فرض نہیں بنتا کہ ہم اس نبی کی آمد پر چرچے کریں، ہم اس نبی کی تعریف کریں، ہم اس نبی کی نعت پڑھیں؟ آپ نعت نہیں پڑھ سکتے لیکن سنو، آپ درود پاک تو پڑھ سکتے ہو. درود پاک بھی تو نبی کی نعت، درود پاک بھی نبی کی نعت ہے. آؤ بتا دوں کیسے نبی کی نعت ہے. حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، مصنف بھی ہیں بڑی کتابوں کے، عربی فارسی کی مدارس کے اندر ان کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. ایک دن شیخ سعدی نے قلم اٹھایا، کاغذ اٹھایا، رات کی تنہائی ہے، اپنے نبی کی نعت لکھنے کے لیے بیٹھ گئے. اللہ اکبر. کاغذ لیا، قلم لیا، لکھا بلغ العلا بکمالہ. بلغ العلا بکمالہ. اس سے پہلے ایک بات بتا دوں، شعر و شاعری جو ہے نا، تو شاعری کے اندر شعر جو ہوتا ہے اس کے لیے کم سے کم یا تو 2 لائنیں یعنی 2 مصرے ہوں گے یا 4. کوئی بھی شعر ایسا نہیں ہے کہ 1 لائن کا شعر ہو جائے یا 3 لائنوں کا شعر ہو جائے. شعر کی تکمیل کے لیے ضروری ہے یا تو 2 مصرے ہوں، 2 لائنیں ہوں یا 4 ہوں. تو شیخ اب جو 4 لائنوں والا تو اس کو رباعی کہتے ہیں. تو شیخ سعدی نے قلم اٹھایا اور لکھا بلغ العلا بکمالہ. 1 مصرع ہو گیا. دوسرا لکھا کشفت دجا بجمالہ. آپ سب کے یاد ہے، بولو بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ. تیسرا لکھا حسنت جمیع خصالہ. 3 مصرے مکمل ہو گئے. لیکن ابھی شعر تو ہوا نہیں ہے. شعر کے لیے تو 4 مصرے چاہیے نا. 4تھا مصرع لکھنا تھا. شیخ سعدی نے قلم اٹھایا اور کچھ لکھا اور لکھنے کے بعد مٹا دیا. دل میں سوچا او سعدی یہ نبی کی تعریف کے لائق نہیں ہے، اس کو مٹا دیا. دوبارہ لکھا، پھر مٹا دیا. تیبارہ لکھا، پھر مٹا دیا. تو شیخ سعدی نے لکھا بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. 4تھا مصرع لکھ رہے ہیں لیکن خود مطمئن نہیں ہوتے ہیں. سوچتے قلم کو رکھا، کاغذ کو رکھا، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، مدینے کی جانب لوٹ لگاتے ہیں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، سعدی پہلی مرتبہ تو نعت نہیں لکھ رہا ہے، سعدی پہلی مرتبہ تو آپ کی تعریف نہیں کر رہا ہے. یا رسول اللہ، اس سے پہلے بھی سعدی نے نعت لکھی ہے، اس سے پہلے بھی سعدی نے تعریف کی ہے، اس سے پہلے بھی سعدی نے آپ کی تعریف کی ہے. لیکن یا رسول اللہ، کبھی سعدی کے قلم نے جواب نہیں دیا، کبھی سعدی کی زبان نہیں رکی. آج ماجرا کیا ہے؟ سعدی کا قلم رک گیا ہے،
سعدی کی زبان نے جواب دے دیا ہے اللہ اکبر. لیکن قسم خدا کی یار سعدی کو کیا معلوم تھا آج قلم تو رک گیا ہے لیکن آج قسمت کی معراج ہونے والی ہے. آج قسمت کی معراج کا دن ہے. مدینے کی طرف لو لگائی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی تعریف ہی تو لکھ رہا ہوں. شاعر کہتا ہے دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں قوت پرواز مگر رکھتی ہے. سعدی نے دعا کی ہے مدینے کی جانب لو لگائی ہے ادھر نبی کی جانب سعدی نے لو لگائی ہے. سعدی کی آنکھوں میں نیند کا غلبہ آتا ہے. شیخ سعدی سو جاتے ہیں. شیخ سعدی سوئے ہیں قسمت بیدار ہوتی ہے. میرے نبی شیخ سعدی کے خواب میں تشریف شیخ سعدی کے خواب میں تشریف لائے اور آ کر خواب میں کہا سعدی اٹھو سعدی اٹھو. حضرت سعدی بیان فرماتے خواب ہی میں میری آنکھ کھلی میں نے دیکھا نبی ہے نبی تشریف لائے ہیں. میں کھڑا ہو گیا. نبی نے فرمایا سعدی جو تم نے ہماری نعت لکھی ہے نا وہ نعت پڑھ کے سنا. وہ نعت تو پڑھ کے سناؤ. شیخ سعدی نے کہا یا رسول اللہ لکھی تو ہے. کہا تو ذرا پڑھ کے سناؤ. شیخ سعدی نے کہا بلغ العلا بکمالہ کشفت الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. شیخ سعدی رک گئے. نبی نے کہا پڑھو. شیخ سعدی نے پھر پڑھا بلغ العلا بکمالہ کشفت الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. شیخ سعدی پھر رک گئے. نبی نے کہا پڑھو. شیخ سعدی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ 3 مصرے تو لکھ دیے ہیں چوتھا مصرع ذہن میں نہیں آ رہا ہے. چوتھا مصرع نہیں لکھ پا رہا ہوں. نبی نے کہا پڑھو تو شیخ سعدی نے پڑھا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. جیسے ہی شیخ سعدی رکے میرے نبی نے فرمایا سعدی رکتے کیوں ہو پڑھتے کیوں نہیں صلو علیہ وآلہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیت نسل کے اعلی حضرت علامہ مولانا مفتی مظفر حسین مصباحی جشن دستار بندی نعرہ تکبیر. بس 2 منٹ میں 3 منٹ میں اپنی بات ختم کروں. نبی کی آمد کا تھوڑا سا تذکرہ کر دوں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام سنا. بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. کیسے صحابی ہیں؟ علامہ امام حجر ابن عسقلانی نے ایک حدیث بیان فرمائی ہے. اس میں آپ نے فرمایا حدیث قدسی ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا صحابہ سے ایک دن اے میرے صحابہ سنو میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ اے میرے محبوب 4 لوگوں کو اپنا دوست بنا لو. 4 لوگوں کو اپنا دوست بنا لو. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کون کون؟ تو نبی نے فرمایا ایک علی. کہا دوسرے مقداد حضرت مقداد. کہا تیسرے حضرت ابو ذر غفاری. اور کہا چوتھے. تو نبی نے فرمایا چوتھے سلمان فارسی. کون؟ سلمان فارسی. سلمان فارسی یہ آگ کی پوجا کرتے تھے مجوسی تھے. بیان فرماتے ہیں کہ میں آگ کی پوجا کرتے کرتے ایک دن میرا دل اچاٹ ہوا. میں نے کہا او سلمان تو اس آگ کو اپنا معبود تصور کرتا ہے تو اس آگ کو اپنا مسجود مانتا ہے تو اس آگ کو اپنا خدا تسلیم کرتا ہے جبکہ اس آگ کا عالم یہ ہے تو جلاتا ہے تو جلتی ہے تو بجھاتا ہے تو بجھتی ہے تو تیز کرتا ہے تو تیز ہوتی ہے تو دھیمی کرتا ہے تو دھیمی ہوتی ہے. وہ سلمان یہ تو تیری تابع ہے یہ تو تیری غلام ہے یہ تو تیری محتاج ہے. اور قسم ہے پروردگار کی اے سلمان وہ خدا نہیں ہو سکتا وہ معبود نہیں ہو سکتا وہ مسجود ہونے کے لائق نہیں ہو سکتا جو کسی کا محتاج ہو. جو محتاج ہونا وہ معبود نہیں ہو سکتا. سوچنے لگے میں نے آگ کو ٹھوکر ماری اور کہا تو اس لائق نہیں ہے کہ تیری عبادت کی جائے. وہ کوئی اور ہے جو اس لائق ہے جس کی عبادت کی جائے. کہتے ہیں میں حق کی تلاش میں نکلا. حق کی تلاش میں نکلا نا تو میں نے ایک گرجا گھر میں دیکھا ایک عیسائی کے یہاں پر گیا. میں نے دیکھا کہ ایک پادری کو دیکھا. ہو سکتا ہے میں نے دیکھا یہ نمازیں پڑھ رہے ہیں. میں نے سوچا یہ حق پر ہیں. میں نے سالوں سال ان کی خدمت کی لیکن مطمئن نہ ہوا. پھر میں وہاں سے گیا پھر ایک بڑے گرجا گھر میں گیا. میں نے وہاں جا کر ایک پادری کی جوتیاں سیدھی کی. کئی سال تک میں نے اس کی خدمت کی لیکن پھر بھی میں مطمئن نہیں ہوا. جب اس پادری کا موت کا وقت آیا نا تو اس پادری نے مجھے بلایا سلمان ادھر آؤ. لگتا ہے تم جس حق کی تلاش میں نکلے تھے نا ابھی تم اس منزل مقصود تک پہنچے نہیں.
میں نے کہا بے شک میرے محسن بات یہی ہے، میں نے آپ کی جوتیاں کئی برس سیدھی کی ہیں، آپ کے ساتھ میں عبادت بھی کی ہے، لیکن میرا دل گواہی نہیں دیتا کہ یہ مذہب حق ہے۔ تو اس پادری نے کہا بیٹا سلمان سنو، اب میری نظر میں کوئی ایسا پادری، کوئی ایسا عالم نہیں ہے کہ میں اپنے بعد تمہیں اس کے پاس بھیج دوں تاکہ وہ تمہیں حق کا راستہ دکھائے، لیکن میری موت کا وقت قریب آ چکا ہے، اب تم کیا کرو گے؟ حق کے راستے پر کیسے چلو گے؟ سلمان فارسی کہتے ہیں میرے محسن بتاؤ۔ تو اس پادری نے کہا تھا اے سلمان سنو، میری نظر میں اب کوئی ایسا تو نہیں ہے جس کے پاس میں تمہیں بھیجوں، کوئی ایسا تو نہیں ہے جس کے پاس میں تمہیں بھیجوں، لیکن سنو، میں نے توریت کو پڑھا ہے، میں نے زبور کو پڑھا ہے، میں نے انجیل کو پڑھا ہے، ہر کتاب کے اندر ایک آخری نبی کی آنے کی بشارت دی گئی ہے، ہر کتاب کے اندر ایک آخری نبی کی آنے کی نشانیاں بتائی گئی ہیں، ہر کتاب کے اندر ایک آخری نبی کے آنے کا وقت بتایا گیا ہے۔ میں ماحول کو دیکھ رہا ہوں، میں زمانے کی گردش و ایام کو دیکھ رہا ہوں، جن خوبیوں کو، جن نشانیوں کو ان کتابوں میں بتایا گیا تھا وہ نشانیاں اب دکھائی دینے لگی ہے۔ سنو سلمان، وہ نبی جو آخری نبی ہوگا، جو آخری رسول ہوگا، جو آخری پیغمبر ہوگا، اس کا زمانہ بالکل قریب ہے، اور وہ ایک ایسے شہر میں آئے گا جو کھجوروں کے بیچ میں ہوگا، پہاڑوں کے بیچ میں ہوگا۔ اے سلمان، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ حق تمہیں مل جائے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ منزل مقصود حاصل کر لو، تو جاؤ اس نبی آخر الزمان کی تلاش میں نکل جاؤ۔ اگر وہ نبی تمہیں مل گیا تو منزل مقصود تمہارے قدموں میں آ گئے۔ زندہ باد، زندہ باد۔ میرے ذہن میں بات آ گئی، میں نے کہا میرے محسن بس کئی سال سے حق کی تلاش میں ہوں، دھوکے پہ دھوکے کھا رہا ہوں، اب آپ نصیحت کر رہے ہو نا تو ذرا اس آخری نبی کی کوئی نشانی بتا دو تاکہ میں دھوکے سے بچ جاؤں، دھوکہ نہ کھا سکوں۔ تو کہا اچھا نشانی پوچھتے ہو؟ کہا 3 نشانی ہوں گی، جلدی سے بات سن لو، 3 نشانی ہوں گی اس آخری نبی کی۔ کہا کیا؟ کہا پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ صدقہ نہیں لے گا، صدقہ نہیں لے گا۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ تحفے یعنی گفٹ کو منع نہیں کرے گا، اور تیسری نشانی یہ ہے کہ اس کی پشت انبر پر مہر نبوت ہوگی، ایک بالوں کا گچھا ہوگا۔ کہتے ہیں میں نکل گیا، اس کا انتقال ہو گیا، اس کو دفنانے کے بعد میں نکل گیا، ایک قافلہ چلا، قافلے میں شامل ہوا، اور اتفاق یہ دیکھیے کہتے ہیں اس قافلے والوں نے نا میرا مال و متاع لوٹ لیا اور مجھ کو اپنا قیدی بنا لیا، اور قیدیوں کو اس دور میں بیچا جاتا تھا۔ کہتے میں سوچنے لگا اب نامعلوم کہاں جا کے بکوں گا، لیکن میری قسمت کی معراج اس دن ہو گئی جب مجھے لایا گیا اور جب بازار میں کھڑا کیا گیا تو میں نے دیکھا یہ بازار جس شہر کا ہے یہ شہر تو وہی ہے جو اس پادری نے بتایا تھا، پہاڑوں کے بیچ میں ہے، کھجوروں کے باغات ہے، کھجوروں کے پیڑ ہے۔ میں سمجھ گیا وہ سلمان تو قیدی بن کے بکا ضرور ہے لیکن کہاں بکا ہے؟ نبی کے بازار ہے۔ واہ واہ واہ، زندہ باد، زندہ۔ میں بے فکر ہو گیا، کہتے ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ مجھے خبر ملی کہ مکے سے 2 آدمی ہجرت کر کے آئے ہیں اور قباء میں ٹھہرے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک اپنے آپ کو نبی بتا رہا ہے جس کا نام محمد ہے، وہ اپنے آپ کو نبی بتا رہا ہے۔ حضرت سلمان کہتے ہیں اب میں اس چکر میں لگ گیا کیونکہ میں ایک یہودی کا غلام بنا ہوا تھا، اس کے باغ کی خدمت کرتا تھا۔ ایک دن مجھے موقع ملا، میرے پاس کچھ اپنے پیسے تھے، میں نے ان پیسوں کی کچھ کھجوریں لی، صدقے کی نیت کی، اور اس صدقے کی نیت کر کے نبی کی بارگاہ میں آیا، سلام کیا۔ کہتے جیسے ہی میں نے چہرہ دیکھا نا تو چہرہ دیکھ کے دل دے بیٹھا، چہرہ دیکھ کے دیوانہ ہو گیا، دل تو دے دیا لیکن ابھی ان 3 نشانیوں کو دیکھنا تھا، دل ضرور دے دیا ہے لیکن کہتے ہیں ہاتھ ابھی نہیں لیا، ہاتھ نہیں دیا، دل دے دیا، ہاتھ نہیں دیا۔ کہتے ہیں ہاتھ اس لیے نہیں دیا، پہلے 3 نشانیاں دیکھنا چاہتا تھا، میں نے صدقے کی کھجوریں پیش کی، کہا یا رسول اللہ آپ مسافر ہیں، آپ مکے سے سفر کر کے آئے ہیں، آپ غریب ہیں، اللہ اکبر، مسافر کو حاجت ہوتی ہے، یہ میری طرف سے کچھ صدقہ ہے، یہ قبول فرما لیجئے۔ کہتے ہیں میں صدقے کی نیت سے لے کر گیا تھا لیکن میرا جو معاملہ تھا نا، میرا جو مقصد تھا وہ اس جو نشانی بتائی تھی اس نشانی کو آزمانا تھا۔ میں نے جیسے ہی کہا نا یا رسول اللہ یہ صدقے کی کھجوریں ہیں، نبی نے فرمایا ہم صدقہ نہیں لیتے،
ہم صدقہ نہیں لیتے. کہتے میں آ گیا دوسرے دن کو, پھر میں نے اپنے جو پیسے تھے نا ان پیسوں سے تھوڑی سی کھجور خریدی, کچھ اور لیا اور تحفے کی نیت سے نبی کی بارگاہ میں پیش کیا. کہا یا رسول اللہ آج صدقہ نہیں ہے, آج تحفہ ہے تحفہ. کہتے میرے نبی نے لیا, ایک کھجور خود بھی کھائی اور ایک کھجور میرے منہ میں بھی دے دی. کہتے دو نشانیاں پوری ہو گئی. آخری بات اور آخری نشانی سنو, بات ختم. کہتے ہیں اب تیسری نشانی کا معاملہ ایسا تو نہیں تھا جس کو آسانی سے پرکھا جا سکتا تھا, جس کو آسانی سے دیکھا جا سکتا تھا. کہتے ہیں وہ نشانی تو پشت کے پیچھے تھی نا, وہ تو پیٹھ کے پیچھے تھی, وہ تو دونوں کا شانوں کے بیچ میں تھی. کہتے ہیں اللہ اکبر, میں ایک دن نبی کی بارگاہ میں گیا, میں نے دیکھا کسی طریقے سے نشانی دیکھنے مل جائے, لیکن نبی اللہ اکبر کپڑے پہنے ہوئے ہیں, کیسے دیکھوں. دوسرے دن گیا, تیسرے دن گیا, جب کئی دن ہو گئے نا کہتے ہیں میں پریشان تھا, دل تو نبی کا ہو چکا تھا, صرف ہاتھ میں ہاتھ دینے کا انتظار تھا. سوچ رہا تھا وہ کون سا لمحہ ہوگا, وہ کون سی گھڑی ہوگی کہ نبی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر سب کچھ نبی کے قدموں میں قربان کر دوں گا. کہتے ہیں ایک دن میں نبی کی بارگاہ میں گیا, جا کے نبی کے ہاتھوں کو چوما, بیٹھ گیا, تھوڑی دیر بیٹھا, پھر ادھر گیا, پھر ادھر گیا, پھر آگے آیا. جانا پیچھے چاہ رہا تھا کیونکہ وہ نشانی پیچھے سے تعلق رکھتی تھی. کہتے ہیں میں بڑی ہمت کر کے نبی کے پیچھے چلا گیا. اللہ اکبر, میں نے دیکھا نبی ایک چادر باندھے ہوئے ہیں, ایک چادر نبی اپنے کاندھے سے اوڑھے ہوئے ہیں. اللہ اکبر, میں نے سوچا آج کرتا نہیں ہے, آج چادر پہنے ہوئے ہیں, آج موقع مل سکتا ہے مہر نبوت کا دیکھنے کا. کہتے ہیں مدینے میں بڑی سرسری ہوائیں چلتی تھی, مدینے میں بڑی تیز ہوائیں چلتی تھی. میں نبی کے پیچھے کھڑا ہوں, میں سوچ رہا ہوں میرے مولا ایک ہوا کا جھونکا آ جائے, میرے نبی کے جسم اطہر سے چادر ہٹ جائے اور میں اس مہر نبوت کا دیدار سبحان اللہ. آج ہوا بھی ساتھ نہیں دے رہی تھی, ہوا بھی ساتھ نہیں دے رہی تھی, ہوا کا جھونکا نہیں آیا. میں پریشان تھا کہ آج بھی ایسے ہی لوٹ جاؤں گا, آج بھی غلام ایسے ہی لوٹ جائے گا. اللہ اکبر. کہتے ہیں میں پیچھے کھڑا تھا, میں نے نبی سے کچھ بتایا تو نہیں تھا, میں نے محبوب سے کچھ کہا تو نہیں تھا, میں نے نشانی کے بارے میں نبی سے بتایا تو نہیں تھا, لیکن قربان جاؤ یار میرے نبی پر, قربان جاؤ اپنے نبی پر. حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں, حدیث شریف کے الفاظ ہیں, حضرت سلمان فارسی نے کہا میں پیچھے کھڑا ہوں, اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے, میری طرف کو دیکھا, اپنے جسم سے چادر ہٹائی. حدیث شریف کے الفاظ ہے فالقا الیہ رداہ, فالقا الیہ رداہ فقال یا سلمان انظر الی ما امرت به. حضرت سلمان کہتے ہیں نبی اٹھے اور اٹھنے کے بعد اپنی چادر اپنے جسم سے اٹھا کر میرے اوپر ڈال دی اور فرمایا او سلمان دیکھ کیوں نہیں دیتا جو تجھے اس یہودی نے بتایا, زندہ باد زندہ باد. دیکھ کیوں نہیں لیتا جو تجھے اس یہودی نے بتایا ہے. میرے امام اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی جب نظر اس حدیث پر پڑی نا تو پکار اٹھے اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود, آمین وما علینا.